بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ بے شک لمبی امیدوں سے آخرت بھول جاتی ہے اور خواہشات کی پیروی اتباع حق سے روکتی ہے۔ بے شک دنیا منہ موڑ کر چل پڑی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولاد یعنی حصہ ہے، بس تم آخرت والے بنو، اس لیے کہ آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور کل کو حساب دینا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ دیکھیں، خواہش پرستی انسان کے دل کی سلامتی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ دل کو خراب کر دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دل کی سلامتی مطلقاً اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک اسے 5 چیزوں سے محفوظ نہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، شرک سے جو توحید کے منافی ہے، بدعت سے جو سنت کی مخالفت ہے، شہوت پرستی سے جو حکم شرعی کے منافی ہے، غفلت سے جو بیداری کے مخالف ہے، اور خواہش پرستی سے جو اخلاص کے منافی ہے۔ معتصم نے ایک دن ابو اسحاق موصلہ سے کہا تھا، اے ابو اسحاق، جب خواہشات غالب آ جائیں تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کہہ رہا تھا، جب انسان روپے پیسے کی گنتی میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گنتی کی معرفت چھین لیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایسے ہی جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے علمی مسائل میں خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسائل کی معرفت چھین لیتے ہیں۔ بس جو انسان خواہشات کے بارے میں نفس کی پیروی کرتا ہے، اس سے عقل اور علم چھین لیے جاتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سمجھیں۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کفر 4 چیزوں میں ہے، غصہ، شہوت، رغبت اور خوف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 2 چیزیں دیکھی ہیں، ایک آدمی نے غصے کی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی نے عشق کیا اور عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے پہلو میں جا کر کہنے لگا، میں دین کی خواہشات میں مست ہوں اور لذتیں مجھے بھلی لگتی ہیں، تو میں کیسے لذتوں کی خواہشات اور دین کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی، ان میں سے ایک کو چھوڑ دے، دوسری کو پا لے گا۔ خواہش پرستی اور دین کو ایک وقت میں جمع کرنا ممکن نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کیا گیا بخل۔ نمبر 2، خواہشات جن کے پیچھے چلا جائے۔ اور تیسرا، انسان کا اپنے آپ کو اچھا لگنا یعنی خود پسندی۔ سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دینی اخلاق پر سب سے بڑے مددگار وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے بے رغبت ہیں، اور سب سے ردی اور بیکار لوگ خواہش نفس کے پجاری ہیں۔ خواہش پرستی میں دنیا کی رغبت ہے، اور دنیا کی رغبت میں سے مال و شرف کی محبت ہے، اور مال و شرف کی محبت میں حرام کو حلال جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب وہ بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایسی دوا ہے جس کے ساتھ کوئی بیماری نقصان دے نہیں سکتی۔ اور جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کو راضی کر لے، اسے اپنے نفس کو ناراض کرنا سیکھنا ہوگا، اور جو کوئی اپنے نفس کو ناراض نہ کر سکے، وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی کسی انسان پر کوئی دینی چیز گراں گزرتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو قریب ہے کہ دین میں سے کچھ بھی اس کے پاس باقی نہ رہے۔
توفیق کے دروازے بھی بعض لوگوں پر بند ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس انسان پر خواہشات غالب آ گئی ہو اور وہ شہوات کے پیچھے پڑا ہو، اس کے لیے توفیق کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پتہ ہے اطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اطاعت کے کام خواہش پرست انسان پر گراں گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں اس بات پر تکبر محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی اطاعت کرے، خواہ اس کا خالق ہی اسے کسی چیز کا حکم کیوں نہ دے رہا ہو۔ بعض لوگوں کے کفر میں واقع ہونے کا سبب صرف یہی تکبر ہے، اس لیے کہ خواہشات اس کے دل میں جڑیں پکڑ چکی ہیں اور اس کے نفس کو ہر جانب سے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ یہ انسان اب ان خواہشات کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے اور دھوکے اور غرور کا شکار ہے۔ کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، یا تو وہ اپنے رب کی اطاعت کرے گا یا پھر اپنے نفس کی یا اپنی خواہشات اور اپنے شیطان کی اطاعت کرے گا۔ پتہ ہے خواہش پرست انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس پر گناہ اور معصیت کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے اور وہ اسے اڑا دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب خواہشات نفس غالب آ جائیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل تنگ ہو جائے تو پھر اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ جب اخلاق خراب ہو جائیں تو لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جب لوگ اس سے بغض رکھیں تو وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی برائیوں کا سبب اس کی خواہش پرستی ہے۔ شاعر نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: وہ ضروریات اور خواہشات جو کہ جوانی میں خواہش کرنے والوں کو بڑی میٹھی لگتی تھیں، جب برے ہو گئے تو وہ عذاب بن گئی۔ یعنی وہی خواہشات و حاجات جو جوانی کی عمر میں انسان کے لیے بڑی ہی شیریں اور میٹھی ہوتی ہیں، مگر جب بڑھاپا ان خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تم خواہشات کی مخالفت نہیں کرو گے تو یہ خواہشات تمہیں بعض ایسی چیزوں کی طرف لے جائیں گی جن سے تم پر عیب لگائے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہارا ذہن دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں حیران ہو اور خواہش نفس اور ثواب تمہیں تھکا دیں کہ کون سی چیز اختیار کی جائے، تو جس چیز کی تمہیں خواہش ہو رہی ہو اسے چھوڑ دو۔ بے شک خواہشات نفس کو اس چیز کی طرف لے جاتی ہیں جو انسان کے لیے عیب والی ہوتی ہیں۔ نفس کو اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں نہ لگایا جائے تو وہ اللہ کی معصیت کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی بابت بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ فارغ وقت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اگر انسان اس کو کسی مفید کام میں نہ لگائے تو اسے کسی فاسد کام میں وہ لگا دیتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سب سے افضل جہاد خواہشات نفس سے جہاد کرنا ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے جو خواہشات نفس سے بہت زیادہ دور رہنے والا ہے۔ چھوٹی اور حقیر چیزوں سے ہی ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں۔ سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک تیری خواہشات تیری بیماری ہیں، اور اگر تو ان کی مخالفت کرے گا تو اس میں تیرے لیے شفا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران،
وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، اور وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر ان کی جدائی ہوئی، اور وہ آدمی جس کو کسی بڑے منصب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ انسان جس نے صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ ان 7 آدمیوں پر غور کریں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو معلوم ہوگا کہ انہیں یہ مقام اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے کہ ایسا حکمران جو لوگوں پر بااختیار ہو، وہ عدل اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی جوانی کی امنگوں پر ترجیح دیتا ہے، اگر وہ اپنے نفس کی مخالفت نہ کرتا تو ایسا کرنا اس کے لیے ہرگز ممکن نہ تھا۔ اور وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، بے شک اسے اس عبادت پر لانے والی چیز اس کی خواہشات نفس کی مخالفت ہے، جو کہ اسے شہوت کے ٹھکانوں کی طرف بلاتی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے خفیہ صدقہ کرنے والا اگر اپنی خواہشات کو مغلوب نہ کر لیتا تو اس کے لیے یہ کام ممکن نہ تھا۔ وہ انسان جس کو خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، تبھی اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ اور وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا یہاں تک کہ اللہ کے خوف و خشیت سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، بے شک اسے اس مقام تک خواہشات نفس کی مخالفت نے ہی تو پہنچایا ہے۔ قیامت والے دن میدان حشر کی گرمی، وہاں کا پسینہ اور شدت، یعنی یہ تمام ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں کر سکیں گے، اور خواہشات کے پجاری اس گرمی اور پسینے کے مارے برے حال میں ہوں گے، اور اس سختی اور شدت کے بعد وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے منتظر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔